السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ محترم سامعین کرام اور اسٹیج پر بیٹھے اساتذہ کرام، آج کی اس کانفرنس میں میری تقریر کا عنوان ہے علم کی فضیلت اور اس کی اہمیت۔ محترم سامعین کرام، ابھی قرآن کریم کی آیت کریمہ کا جو ٹکڑا میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہیے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا علم والے اور ایسے لوگ جو علم والے نہیں ہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ علم والوں کا مقام، علم والوں کا مرتبہ اور ایسے لوگوں کا مقام جو علم والے نہیں ہیں برابر نہیں ہو سکتا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کے مقام کے بارے میں فرمایا ہے، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ۔ کبھی چاندنی رات میں چھت پہ جا کر دیکھیے گا، جب چاندنی رات میں چاند کی 14 تاریخ کو جب چاند بالکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے، بالکل فل ہو جاتا ہے، تو سارے ستاروں کے مقابلے میں اکیلا چاند ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ تمام ستاروں کے بیچ میں چاند کی روشنی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رات رات بھر تہجد پڑھنے والا، رات رات بھر عبادت کرنے والا، رات رات بھر سجدے میں پڑے رہنے والا، اس کے مقام سے بڑا مقام ایک عالم کا ہے۔ اور اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے ایک عالم کا، ایک عابد کے اوپر، کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسے 14ویں کا چاند تمام ستاروں پر فضیلت رکھتا ہے، جیسے 14ویں کے چاند تمام ستاروں پر مقام رکھتا ہے، 14ویں کے چاند کی تمام ستاروں کے بیچ میں جو شان ہوتی ہے، جو مقام ہوتا ہے، وہ ایک عالم کا، ایک عابد کے اوپر ہوتا ہے۔ علم کا مقام ہے یہ میرے بھائیوں۔ قرآن کریم کے اندر، حدیث رسول کے اندر، دین اسلام کے اندر علم کی بڑی اہمیت ہے، اور جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تقریباً 80 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے علم کا اور تعلیم کا ذکر کیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن کریم کے اندر ایک سورت کا نام ہی سورۃ القلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک سورت کا نام سورۃ القلم رکھا، اور اس سورت کے اندر قلم کی قسم بھی کھائی، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ علم کا کیا مقام ہے اسلام کے اندر، تعلیم کا کیا مقام ہے اسلام کے اندر۔ اور آپ کو حیرانی ہوگی اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن کو نزول فرمایا تو سب سے پہلے اپنی توحید کو بیان نہیں کیا، اپنی توحید کا تذکرہ نہیں کیا، شرک کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن کو نازل فرمایا تو سب سے پہلے وہ 5 آیتیں نازل فرمائی جس کا تعلق علم سے ہے، جس کا تعلق پڑھائی سے ہے، جس کا تعلق تعلیم سے ہے۔ وہ 5 آیتیں
کیا تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے گوشت کے لتڑے سے انسانوں کو پیدا کیا، اقرا وربک الاکرم، تو پڑھتا جا، تیرا رب بڑا ہی کرم والا ہے، بڑا ہی رحم والا ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم کو سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو وہ چیز سکھائی جو وہ جانتا نہیں تھا۔ یہ 5 آیتیں سب سے پہلے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جبرائیل امین لے کر آئے تھے۔ اب آپ ان آیتوں کو دیکھیں، ان 5 آیتوں میں جو سب سے پہلی آیت ہے، اس پہلے آیت کا پہلا لفظ ہے اقرا، یعنی پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تیسری آیت بھی ہوئی تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا اقرا وربک الاکرم، تو پڑھتا جا، تیرا رب بڑا ہی کرم والا ہے، بڑا ہی رحم والا ہے۔ یعنی ان 5 آیتوں میں، ان 5 آیتوں کا پورا لب لباب یہ تھا کہ اے لوگوں پڑھو، علم کے میدان میں قدم رکھو، علم کے میدان میں سب سے آگے رہو۔ یہیں سے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم کے میدان میں سب سے آگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔